اب رہ گئی بات یہ کہ غیر مقلدین کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اصل میں پروپیگنڈا ہے ایک جواب سے پہلو تہی کرنے کے لیے. جب غیر مقلدین سے رفع یدین عند السجود کا کوئی جواب نہیں بن پتا، حالانکہ یہ کرتے نہیں ہیں اس لیے، تو احادیث میں تو اس کا ثبوت موجود ہے. ناصر الدین البانی اور بڑے بڑے ان کے محققین بھی لکھ چکے ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں، جن میں سے سر فہرست جو حدیث ہے وہ سنن نسائی المجتبی میں 1082 نمبر حدیث ہے. اب وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو سنن نسائی ہے نا، اس میں 1082 نمبر حدیث وہ شعبہ کے طریق سے ہے، اور اصل میں جو چونکہ سنن نسائی جو صغرا ہے یہ کبرا کی تلخیص ہے، کبرا میں امام نسائی جب لے کے آئے حدیث تو وہاں شعبہ کے طریق سے نہیں ہے مالک ابن حویرث کی حدیث، بلکہ وہ سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے ہے، اور سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے وہاں موجود ہے، تو یہاں بھی سعید کے طریق سے ہونی چاہیے. یہاں جو شعبہ کے طریق سے ہے نا، تو یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل بات ان کی سرے سے باطل اور مردود ہے. آج تک پوری دنیا میں جتنے نسخے سنن نسائی الصغریٰ کے المجتبی کے چھپے ہیں، سوائے غیر مقلدین کے دارالسلام کے نسخے کے جو انہوں نے عربی سے اردو اور عربی سے انگلش ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس میں سوائے اس نسخے کے پوری دنیا میں آج تک کوئی نسخہ موجود نہیں ہے جس میں شعبہ کی جگہ پہ سعید کا لفظ ہو. اب غیر مقلدین نے ایک الٹا حربہ استعمال کیا اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ اس حدیث میں تحریف کر دی ہے، شعبہ کا نام مٹا کے سعید کر دیا. حالانکہ پوری تاریخ میں جب سے یہ کتاب جو نا وہ تصنیف کی گئی ہے، تالیف کی گئی ہے، آج تک سوائے غیر مقلدین کے دارالسلام کے ادارے کے آج تک کسی نے یہ ایسا کام نہیں کیا. بلکہ بڑے بڑے جو اجلہ اور ائمہ محدثین ہیں انہوں نے بھی امام نسائی رحمۃ اللہ کی کتاب سے جب مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بیان کیا ہے تو وہ شعبہ کے طریق سے بیان کیا، جن میں سے امام ذہبی کے استاد امام یوسف میزی انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں جب مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کو بیان کیا ہے تو شعبہ کے طریق سے بیان کیا ہے. امام ابن قطان رحمہ اللہ نے بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام جلد نمبر 5 صفحہ 613 پر شعبہ کے طریق سے اس کو روایت کیا. بڑے بڑے ائمہ محدثین نے شعبہ کے طریق سے اس کو روایت کیا. اور پھر یہ بات بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ امام شعبہ جو ہے وہ قتادہ سے حدیث بیان نہیں کرتے، انہوں نے کبھی حدیث بیان نہیں کی. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ کئی ایسی اسناد موجود ہیں جس میں امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ وہ جو ہے امام قتادہ ابن دعامہ سے روایت کرتے ہیں. ان میں سے ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے مسند ابی عوانہ. مسند ابی عوانہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر امام ابو عوانہ روایت لے کے حدیث کا نمبر 1262. انہوں نے بھی جب سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے تو ان شعبہ ان قتادہ کہہ کے انہوں نے حدیث کو بیان کیا. تو امام ابی عوانہ جو ہے وہ بھی شعبہ کے طریق سے لے کے آ رہے ہیں، اور شعبہ جو ہے وہ امام قتادہ سے حدیث کو بیان کرتے ہیں. لہذا یہ ایسی کو محال اور ناممکن چیز نہیں ہے کہ نہیں جی وہ تو شعبہ تو کبھی حدیث ہی نہیں بیان کرتے قتادہ سے. تو جب شعبہ قتادہ سے حدیث بیان کرتے ہیں اور ان کی حدیث کتب احادیث پہ موجود ہے تو پھر اس کے ماننے میں کون سا جو نا وہ استحالہ لازم آئے گا؟ صرف اور صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے. اور جب ان سے رفع یدین عند السجود کا جواب نہیں بن پڑتا تو وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہوتا محدثین کا طریق یہ ہے کہ محدثین کے پاس ایک ایک حدیث کی کتنی سندیں موجود ہوتی ہیں. آپ صحیح بخاری ہی کو دیکھ لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث کو 12 طرق سے اس کو ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ امام بخاری جو ہے وہ جگہ جگہ پہ بھول جاتے تھے، غلطی سے انہوں نے جو ہے اس کی مختلف سندیں بیان کی ہیں. نہیں، ایک حدیث ہوتی ہے اس کی کئی اسناد ہوتی ہیں، تو کئی سندوں سے جب حدیث آتی ہے تو جو سند چاہے محدث اس کو بیان کر دے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ کے پاس سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رفع یدین عند السجود کی حدیث ہے وہ سعید کے طریق سے بھی موجود ہے اور شعبہ کے طریق سے بھی موجود ہے. لہذا وہ شعبہ کے طریق سے بھی لے کر آئے ہیں اور سعید کے طریق سے بھی لے کر آیا ہے. یہ کہنا کہ جناب یہاں شعبہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں سعید ہی ہے، یہ بالکل ان کا تحکم اور غیر مقلدین کی سینہ زوری ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو شعبہ کے طریق سے نہ بھی مانے
پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ شعبہ کے طریق سے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث جو ہے وہ بالکل سنن نسائی میں موجود ہے. اور پھر ساتھ ہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور حدیث بیان کر کے 1084 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان کیے تو وہاں جو اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے وہ یہ کہ سعید ابن ابی عروبہ چونکہ مدلس ہیں اور وہ آن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو ان کی آن والی روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہے. حالانکہ یہ بات اصول محدثین کے مطابق ان کی کا اعتراض باطل ہے. امام سعید ابن ابی عروبہ وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں. امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب طبقات المدلسین اٹھا کے دیکھیں اور حافظ علی کلدی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں جامع التحصیل, انہوں نے امام سعید ابن ابی عروبہ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا ہے اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی آن والی روایت بھی قابل قبول ہے محدثین کے. بخاری مسلم ان راویوں کی مدلسین کی احادیث آن کے ساتھ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سعید ابن ابی عروبہ جو قتادہ سے روایت کرتے ہیں تو صرف سعید ابن ابی عروبہ روایت نہیں کرتے بلکہ ان کے دو متابع اور شواہد موجود ہیں. ایک تو حمام موجود ہے جو کہ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 پر حدیث کا نمبر ہے 20014. حمام حدثنا قتادہ, حمام بھی ان کے مطابق موجود ہے. اور ایک سنن نسائی میں دوسرا مطابق موجود ہے معاذ ابن ہشام, حدیث کا نمبر ہے اس کا 1084. تو دو مطابق سعید ابن ابی عروبہ کی موجود ہیں. اور اس روایت کو اس سند کو خود حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. فتح الباری میں حافظ ابن اسقلانی لکھتے ہیں وَأَصَّحُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ, کہتے ہیں رفع یدین فی السجود کی جو احادیث صحیح آئی ہیں ان میں سے صحیح ترین میرے نزدیک وہ حدیث ہے ما رواہ النسائی میں روایت سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن نصر بن عاصم عن مالک بن الحویرث, کہ جو سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے حدیث آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین حدیث ہے میرے نزدیک. اور انہی روایات کو خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے صحیح تسلیم کیا. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے جو سنن نسائی میں حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں بھی رفع یدین کرتے تھے. غیر مقلدین کے چوٹی کے عالم ناصر الدین البانی اپنی کتاب ارواء الغلیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 اور صفحہ نمبر 68 67 اور 68 پر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ, اس کی سند کیا ہے صحیح ہے. اور مسند احمد ابن حنبل سے پیش کی ہے دوسری روایت اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سندہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سجدوں میں رفع یدین کی مرفوعاً حدیث بیان کی ہے ناصر الدین البانی نے. وہ میں پیش کرتا ہوں. پہلے یہ ان کی کتاب ہے نماز نبوی, ناصر الدین البانی کی کتاب نماز نبوی, یہ ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے صادق خلیل کے ترجمے سے. اس کا صفحہ نمبر 159 ہے. البانی صاحب نے بالکل واضح دو ٹوک انداز میں لکھا ہے کہ کون کون سے ائمہ, کون کون سے تابعین اور کون کون سے صحابہ سجدوں میں رفع یدین کے قائل تھے. وہ لکھتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عمر, نافع, طاؤوس, حسن بصری, ابن سیرین اور ایوب سختیانی سے مرفوعاً ثابت ہے. نیچے اس کے محقق نے لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 106 اسانید صحیح ہیں, اسانید صحیح ہیں. اور وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جو ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسانید صحیح ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کی مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 فی رفع الیدین بین سجدتین, یہ باب ہے دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کا بیان. اور اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے امام ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے جس کو البانی نے صحیح کہا ہے کہ انہ کان یرفع یدیہ اذا رفع راسہ من السجدۃ الاولى, کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سجدے سے اٹھتے تو رفع یدین نماز میں کیا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ لے کے آئے مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 264 پر. وہ حدیث میں بعد میں پڑھوں گا. پہلے غیر مقلدین کے ہاں جو مسلمہ روایت ہے جو سارے غیر مقلدین مانتے ہیں بلکہ جو ان کے لیٹسٹ جو ان کے محققین میں سے ہیں زبیر الزی وغیرہ وہ بھی مانتا ہے. یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے
جو امام بخاری کے حوالے سے غیر مقلدین پیش کرتے ہیں جز رفع یدین، اس کی روایت کا نمبر بھی 105 ہے اور صفحہ کا نمبر 105 اور 6 ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے موقوفاً کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سجدوں کے دوران بھی رفع یدین کرتے تھے۔ صفحہ 106، یرفع یدیہ بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کرتے تھے، اور اس کی سند کے بارے میں غیر مقلد زبیر زیری نے لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب آگے اس نے جو ہے وہ پچے لگانے کی کوشش کی اور مطلب کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ حدیث میں بالکل واضح طور بین سجدتین کا لفظ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر غیر مقلدین کے ثابت نہیں ہے جی رفع یدین سجدوں میں، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے تو تم ثابت مانتے ہو نا، اور اس روایت کو صحیح بھی لکھا ہے زئی نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک نماز میں سجدوں میں رفع یدین جو کرتے تھے یہ کس بنیاد پر کرتے تھے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا بالکل ہی ثابت نہیں ہے تو تمہارے موقف اور تمہارے تصور کے مطابق جو بدعت کا تصور تمہارے ہاں ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نہ ہو، وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت میں حضرت انس بن مالک رفع یدین سجدوں میں کر رہے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو بدعت بنے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بدعت اختیار کی ہے یا کہ سنت اختیار کی تھی؟ تو اگر بدعت کہو گے تب بھی پھنسو گے، اور اگر کہو گے سنت اختیار کی ہے تو پھر اس کا ثبوت چاہیے، اور اس کا ثبوت موجود ہے حدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ ابھی میں حدیث پڑھوں گا پہلی جلد کے صفحہ 264 پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ اس کا ہے جی 266 صفحہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدوں میں بھی۔ اور اس حدیث اور اس سند کے بارے میں ناصر الدین البانی نے ارواء الغلیل کی جلد 2 صفحہ 68 پر لکھا ہے کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً بھی، سیدنا انس بن مالک سے بھی مرفوع اور موقوفاً یہ روایت سجدوں کی ثابت ہے۔ اب نفی بھی ثابت ہے سجدوں کی اور اس بات بھی ثابت ہے۔ تو بھائی اگر سجدوں والا رفع یدین جو ہے وہ تم نہ کر کے سنت کے تارک اور مخالف نہیں، اس بنیاد پر کہ اس بات اور نفی دونوں موجود ہیں، تو رفع یدین عند رکوع والا بھی نہ کر کے ہم سنت کے تارک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ترک بھی ثابت ہے۔ اور وہ حدیث مشہور جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھی تو رفع یدین صرف اور صرف شروع میں کیا، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے تیسری رکعت کے شروع میں نہ سجدوں کو جاتے نہ سجدوں سے اٹھتے، کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں جو ہے وہ اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات اور باقی سب کے لیے نفی ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، تو اس بات صرف اور صرف اللہ کی الوہیت کا، باقی سب کی نفی۔ تو فرمایا فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے نماز پڑھی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، سب مقامات کی نفی کر دی، الا فی اول مرۃ، اس بات صرف اور صرف ایک مقام کا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ شروع والا، کہ شروع کے مقام پہ رفع یدین کیا، باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا۔ اور اسی حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وبہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، یہی کہا ہے، یہی موقف اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار غیر واحد بے شمار اہل علم صحابہ نے اور صحابہ کے تابعین نے، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق موقف اختیار کیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی سے وہ احادیث ثابت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو حضرت سیدنا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ترک ثابت ہے. حدیث جو مصنف ابن شیبہ کی پہلی جلد صفحہ 268 ہے. مجاہد تابعی کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں نے سوائے شروع میں کسی مقام پہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا. تو ثابت ترک بھی ثابت ہو گیا صحابی سے. اور اسود تابعی کہتے ہیں صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاته الا حین افتتح الصلاۃ، وہ نماز کے شروع کرنے کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. پہلی جلد کے صفحہ 267 پہ حضرت مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے کہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، مولا علی رضی اللہ تعالی نماز کے شروع کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. تو سیدنا فاروق اعظم مولا علی مرزا عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک روایت ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تمام صحابہ سے ترک ثابت ہے، اور اس کی صحیح احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں. تو ان احادیث کی جو نا وہ روشنی میں احناف پہ حمد تعالیٰ جمع تطبیق کرنے کے بعد احادیث کا رزلٹ اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طرح سیدوں کا ترک ثابت ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رکوع کا ترک بھی ثابت ہے. اور امام ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں، تحاوی میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز میں شروع نماز کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین کرتا ہوں. تو تمام تابعین اور فقہاء نے اس کو چھوڑ دیا تھا. بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق کی روشنی میں یہ بالکل میں نے واضح کر دیا کہ یہ ان کا ایک علمی مغالطہ ہے غیر مقلدین کا، جو لوگوں کو دیتے ہیں کہ سنن صغرا اور ہے، کبرا اور ہے. صغرا جو ہے نا وہ اصل میں کبرا کی تلخیص ابن سنی نے کی ہے، غلطی ہوگی. یہ بالکل سب مغالطے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق